بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، چائے پینے کے فائدے کون کون سے ہیں اور چائے پینے کے نقصانات کون کون سے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ چائے ہیلدی ہے یا ان ہیلدی؟ یہ آج کل سوشل میڈیا پر ہر کوئی چائے کا تذکرہ کرتا ملے گا۔ چائے کو بہت برا اور ان ہیلدی بتایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چائے ہم دیسی لوگوں کے لیے بنی ہی نہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ چائے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور یہ ہڈیوں سے تمام کیلشیم چوس لیتی ہے، اور بہت سی بیماریوں کی اصل وجہ چائے ہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے، اگر واقعی چائے ہڈیوں کے لیے اتنی زیادہ نقصان دہ ہوتی تو ہڈیوں کے ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کو چائے پینے سے منع کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں چائے کا استعمال آپ کی ہڈیوں میں انفلامیشن کو کم کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہڈیوں میں بھربھرا پن نہیں آتا اور آپ کی ہڈیاں مضبوط بنی رہتی ہیں۔ لیکن ہاں، اگر آپ پینے میں ایک غلطی کر دیتے ہیں تو ضرور چائے آپ کی ہڈیوں سے کیلشیم چوس لے گی، اور وہ کون سی غلطی ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گی۔ حضرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چائے کی اصل حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ چائے پینے کے فائدے کون کون سے ہیں اور چائے کے نقصانات کون کون سے ہیں، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو چائے کو ان ہیلدی بنا دیتی ہیں، اور ہم چائے کو ہیلدی کیسے بنا سکتے ہیں، اور کیا دودھ والی چائے کا استعمال کرنا چاہیے یا بنا دودھ والی چائے کا استعمال کیا جائے۔ جبکہ چائے کے بارے میں دوسری ان لوجیکل بات کی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو کہنا ہے کیونکہ چائے انگریز اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اس لیے چائے انگریزوں کی غذا ہے، ہم دیسی لوگوں کو چائے سوٹ نہیں کرتی۔ تو بنیادی طور پر یہ بے تکی بات ہے، اس بات میں بھی کسی قسم کی کوئی حقیقت موجود نہیں۔ اس طرح تو کھجوریں، زیتون کا تیل اور کلونجی سمیت دیگر کئی ایسی چیزیں جو مقامی طور پر پیدا ہی نہیں ہوتی، انہیں امپورٹ کر کے یہاں لایا جاتا ہے۔ اس طرح تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ان ہیلدی ہو جاتی ہیں۔ اصل میں چائے کے بارے میں کی جانے والی یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں۔ چائے آپ کے لیے اس وقت نقصان دہ ہوتی ہے جب آپ چائے پینے میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ضرورت سے کہیں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ چائے کی بات چھوڑیں، اگر آپ کلونجی کی بات کر لیتے ہیں، کلونجی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں کے لیے شفا موجود ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کی تحقیق کرتی ہے، لیکن اگر آپ ضرورت سے نہیں زیادہ کلونجی استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کا جگر بری طرح خراب ہو جائے گا اور دیگر کئی مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ ضرورت سے زیادہ دنیا کی صحت مند چیز کا بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز بھی آپ کو فائدہ دینے کے بجائے الٹا نقصان پہنچانے لگے گی، اور یہی معاملہ چائے کے ساتھ بھی ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ چائے کے نقصانات کے بارے میں بات کریں، پہلے چائے کے چند فوائد کا ذکر کر لیتے ہیں۔ چائے کے اندر پولی فینولز موجود ہوتے ہیں جو کہ بے حد طاقتور پلانٹ کمپاؤنڈز ہیں۔ پولی فینولز آپ کی باڈی میں اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، آپ کے ڈی این اے کی حفاظت کرتے ہیں اور بہت سی بری اور خطرناک بیماریاں پیدا ہونے سے روکتے ہیں۔ اس طرح پولی فینولز آپ کی باڈی میں انفلامیشن کو کم کرتے ہیں۔ انفلامیشن جو کہ بہت سی بڑی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے، پولی فینولز آپ کے لبلبے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے خطرات کو کم کر دیتے ہیں۔ ساتھ میں پولی فینولز آپ کی باڈی میں موجود فیٹ سیلز کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ چائے میں کچھ ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے دل کو طاقت دیتے ہیں اور دل کی ہیلتھ کو امپروو کرتے ہیں۔ دل کو ہیلدی رکھنے کے لیے آپ کو فروٹ اور سبزیاں کھانے کی ہدایت دی جاتی ہے، کیونکہ اس میں بھی یہی عناصر پائے جاتے ہیں جو کہ چائے میں وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں، اور یہی اجزاء آپ کی باڈی میں بڑے ہوئے کولیسٹرول کو بھی کم کرتے ہیں اور خون میں چربی کی چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی ٹرائی گلائسرائڈ کو بھی کم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ چائے گرم ہوتی ہے، چائے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، لیکن ریسرچ سے یہ ثابت ہوا کہ چائے کا استعمال وقتی طور پر تو آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، لیکن اگر ٹھیک طریقے سے چائے کا استعمال کریں تو یہ آپ کے اوورآل بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ چائے کا حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں یا چائے کے دوران کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں، تب چائے کا استعمال ضرور آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا دے گا۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ چائے
چائے کا اوورآل استعمال آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس طرح چائے کا استعمال آپ کو کینسر جیسے موذی مرض سے بھی بچاتا ہے۔ ناظرین کرام، چائے کے استعمال سے آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے، اور یہ چیز بھی تحقیق سے سامنے آئی ہے کہ چائے کے استعمال سے آپ کے گٹ میں ایک خاص قسم کا پی ایچ لیول بنتا ہے۔ اس پی ایچ لیول میں جو بیڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ مرتے ہیں، جبکہ گڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی صحت اور امیون سسٹم کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ان کی گروتھ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ چائے کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے، آپ کی باڈی بہتر طور پر بیماریوں اور انفیکشنز کا مقابلہ کر پاتی ہے، بلکہ آپ کے ہاضمہ نظام بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں چائے سے ہونے والے نقصانات کی، جو کہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ چائے پینے کے دوران ایک غلطی کر لیتے ہیں۔ وہ غلطی آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاتے ہیں، لیکن پہلے اس کے نقصانات جان لیتے ہیں۔ چائے کے استعمال میں کی جانے والی اس ایک غلطی کی وجہ سے آپ کی باڈی میں آئرن کا جذب ہونا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں نہ صرف آپ کی باڈی میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے بلکہ آپ کی باڈی میں خون کی بھی شدید کمی ہو سکتی ہے۔ اس طرح چائے کے استعمال میں کی جانے والی اس ایک غلطی سے آپ کے معدے میں تیزابیت بہت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بدہضمی رہنا شروع ہو جاتی ہے، اور معدے سے آپ کے سینے میں بھی جلن ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس طرح اگر آپ حد سے زیادہ چائے کا استعمال کرتے ہیں تو چائے کے اندر کیفین موجود ہوتا ہے۔ زیادہ چائے کے استعمال سے آپ کو چائے کی لت لگ جائے گی، یعنی کہ آپ کو چائے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو چائے کی لت لگ جانے کی صورت میں جیسے ہی آپ کی باڈی میں کیفین کا لیول ایک حد سے نیچے گرتا ہے تو آپ کو چائے کی طلب ہونے لگتی ہے، اور اگر آپ کو چائے نہ ملے تو آپ کو بے چینی ہونے لگتی ہے، آپ کے موڈ میں چڑچڑا پن پیدا ہونے لگتا ہے، یا پھر کچھ لوگوں کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ لمٹ سے زیادہ چائے پینے سے رات کی نیند بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ چائے کے استعمال سے صرف اور صرف آپ کو ہیلتھ بینیفٹ حاصل ہو، نہ کہ اس قسم کے نقصانات اٹھانے پڑے۔ اس کے لیے چائے کے ٹھیک طریقے اور ٹھیک مقدار میں استعمال کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ چائے سے میکسیمم ہیلتھ بینیفٹ کو حاصل کرنے کے لیے ایک دن میں 2 چائے کے کپ پینے چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ 3 کپ پی سکتے ہیں، لیکن 3 کپ سے زیادہ چائے کا استعمال کریں تو وہ لمٹ سے زیادہ ہو جائیں گے۔ لمٹ سے زیادہ استعمال آپ کو چائے کی فائدے کے بجائے الٹا نقصان پہنچانے لگتا ہے۔ اس طرح چائے کے استعمال میں جس دوسری چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے جس کی وجہ سے آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نہ تو آپ نے کھانا کھانے کے فوراً پہلے اور نہ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے کو استعمال کرنا ہے۔ چائے کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد چائے پینے سے کھانا صحیح طریقے سے ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، جبکہ اگر آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پی لیتے ہیں تو آپ کا ہاضمے کا نظام نہ صرف بری طرح متاثر ہوگا، بلکہ سب سے بری چیز آپ کی باڈی کھانے میں موجود نہ آئرن کو، نہ کیلشیم کو اور نہ ہی زنک کو ٹھیک طریقے سے جذب کر پاتی ہے۔ چائے کے اندر ٹینس نام کے کچھ کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے اندر چائے پی لیتے ہیں تو چائے میں موجود ٹینس نام کے کمپاؤنڈ کھانے میں موجود آئرن، کیلشیم اور زنک کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتے ہیں اور آپ کی باڈی میں جذب نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے ناظرین کرام، آپ نے کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اور کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد چائے کا استعمال نہیں کرنا۔ باقی بات رہی چائے میں دودھ ڈالنے کی کہ دودھ شامل کرنے سے چائے کے فوائد ختم ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو ایک ریسرچ کی گئی۔ اس ریسرچ میں 2 باتیں سامنے آئیں۔ پہلی بات یہ سامنے آئی کہ اگر آپ چائے کو جتنا زیادہ پکاتے ہیں اتنی ہی زیادہ چائے کی پتی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ نکل کر چائے میں شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری بات یہ سامنے آئی کہ چائے میں دودھ شامل کرنے سے چائے کے اینٹی آکسیڈنٹ کم ہو جاتے ہیں۔ اس ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ چائے میں دودھ شامل کرنے کے بعد چائے کو اچھی طرح پکاتے ہیں تو جتنے اینٹی آکسیڈنٹ دودھ ڈالنے کی وجہ سے کم ہو جاتے ہیں وہ تمام اینٹی آکسیڈنٹ پتی سے نکل کر دوبارہ چائے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح چائے میں دودھ ڈالنے سے کسی قسم کا کوئی ہیلتھ بینیفٹ کا نقصان نہیں ہوتا، آپ کو اتنے ہی ہیلتھ بینیفٹ حاصل ہو جاتے ہیں، بس آپ نے چائے میں دودھ ڈالنے کے بعد چائے کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے۔ ایک اور تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ اگر آپ چائے کو پکاتے وقت چائے میں چھوٹی الائچی یا ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا شامل کر دیتے ہیں تب چائے کے ہیلتھ بینیفٹ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ بے فکر ہو کر دودھ والی چائے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ چائے کے استعمال کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، صرف فائدے ہی فائدے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی نئی ویڈیو میں۔ بندہ ناچیز کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔